سبسکرائب کیجیے ہماری روحانی استاد چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اور آپ کا چینل روحانی استاد، اور میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ روحانی عملیات کیا ہے اور کون کر سکتا ہے اس عملیات کو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیے۔ دوستو، عملیات کی کئی قسمیں ہیں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے، وہ یہ ہے: نمبر 1، سفل عملیات جو شرع میں ناجائز ہے، جس کا میں قائل نہیں ہوں، جیسے دیوی دیوتاؤں سے مدد لینا یا ایسا منتر پڑھنا جس میں ان کا نام ہو، یہ شرک ہے۔ دوسرا، عمومی عملیات جس میں نہ تو کسی دیوی دیوتاؤں کا نام ہو، نہ ہی کوئی قرآنی آیات یا دعا ہو، جیسے کسی افسو کا پڑھنا۔ تیسرا، علوی عملیات جسے عام طور پر قرآنی عملیات و نورانی عملیات کہتے ہیں، جیسے قرآنی آیات یا دعا کا پڑھنا۔ ان تینوں عملیات میں سے میں قرآنی عملیات جو شرع میں جائز ہے اس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، ایک سوال جو بار بار ذہن پر آتا ہے کہ نورانی عملیات کے ذریعے کیا کام لیا جا سکتا ہے، تو دوستو اس کا جواب: نورانی عملیات کے ذریعے ہر وہ جائز کام لیا جا سکتا ہے، جیسے کاروبار کی بندش دور کر سکتا، روزی روزگار، دکان و مکان کے لیے عملیات کا پڑھنا، شادی میں رکاوٹ دور کیا جا سکتا ہے، ظالم دشمن کی زبان بند کیا جا سکتا ہے، بیماری کے لیے، صحت و تندرستی کے لیے، مقدمہ کی کامیابی کے لیے عملیات پڑھ سکتا ہے، علو مرتبت کے لیے، بانجھپن دور کرنے کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے عملیات پڑھا جا سکتا ہے۔ قابل غور یہ ہے کہ یہ سب عملیات ہر مسلمان، نمازی، پرہیزگار فائدہ اس سے اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر عملیات ایسے ہیں جو کسی چلہ کشی یا اجازت کی ضرورت نہیں۔ لیکن دوستو، انہی عملیات میں سے کچھ ایسی بھی عملیات ہے جو دوسری قسم کی عملیات، جن کو کوئی خاص ہی کر سکتا ہے، جن کا دل اور جگر مضبوط ہو اور جن کا مقصد صرف کامیابی حاصل کرنا اور مخلوق خدا کو فیض پہنچانا ہو، جو اپنی موت کو حیات جاودانی سمجھتا ہو اور یکسوئی قلب کا مالک، پرہیزگار اور تقوی طہارت کا پابند ہو، کیونکہ ان عملیات میں ڈرونی شکلیں، خوفناک چہرہ، ہیبت ناک آواز، حیرت انگیز منظر، عمل کو بند کرنے کی طرح طرح کوشش کی جاتی ہے۔ جن عملیات کے بارے میں یہ سب کہا گیا وہ یہ عملیات ہے، جیسے حمزات کو تسخیر کرنا، جنات کو قبضے میں کرنا، موکل کو اپنے بش میں کرنا، کشف القبور کے عملیات کا پڑھنا، حاضرات کا عمل پڑھنا وغیرہ۔ ان عملیات میں اجازت شرط ہے اور یکسوئی قلب ضروری ہے، وقت کی پابندی، جگہ کی پابندی، چلہ کشی کرنا، ترک جلالی و جمالی، ساتھ ہی خیالات فاسدہ دور کرنا وغیرہ۔ الغرض دوستو، عملیات ایک ایسا علم و فن ہے جن کے ذریعے انسان وہ کام کر سکتا ہے جو ایک معمولی انسان نہیں کر سکتا۔ عملیات کے ذریعے وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جو باپ دادا کو حاصل نہیں ہوا ہو،
دوستو بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. کوئی بات دل میں ہو تو کامنٹ میں ضرور بتائیں. اب روحانی استاد کو دے اجازت. اگلے قواعد عملیات کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. تب تک کے لیے خدا حافظ.